وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ما تعلق في المرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 41، درس نمبر 1453. آج کا موضوع کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ثابت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے. میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 41. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور یہاں پہ رسولوں کے ساتھ مذاق کا تذکرہ ہے. دیکھیں، رسول کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. رسول مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اور خود بھی اس راستے پر چل کر ایک نمونہ، یعنی اسوہ حسنہ کہہ لیں آپ، اور یا ایک گواہی پیش کرتے ہیں، عملی طور پہ گواہی پیش کرتے ہیں. اب جو یعنی اس کے جواب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان کی دعوت کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ قریش مکہ تھے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں سچے دل سے اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، رسول کی دعوت کو قبول کر کے
اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں براہ راست اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آج میں 2021 جولائی کی 18 تاریخ ہے، اور آج کل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ آیات جو ہیں یہ جتنی اس زمانے کے لیے تھی آج بھی ہیں۔ ہمارے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہے، یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، میرے لیے نہیں ہے۔ یا دیکھیں، رسول انسانیت کے لیے کافۃ للناس، ہم ان انسانوں میں شامل ہیں۔ اب رسول کی دعوت تو ہم تک پہنچا دی گئی ہے قرآن اور حدیث، یعنی قرآن اور سنت، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، یعنی میرے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ مضمون کو سمجھانا اور قرآن پاک کی بات کرنا یا اس کی سمجھ کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ، ہم مسلمان جب یہ پڑھتے ہیں، ہم نے تو قرآن کو دیکھیں صرف پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، اس کا زبانی ورد، یا اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یا اس کی تلاوت سننے لگتے ہیں، یا تلاوت کرنے لگتے ہیں، حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، اور لیکن ان آیات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 41 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں ایک مضمون ہے کہ کچھ لوگ رسول کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ان پہ وہ مذاق اڑانا جو ہے اس کے نتیجے میں ان کو عذاب لازمی پہنچے گا۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے اور رسول کی دعوت، اب ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء بھجوائیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں نے ایک ڈرانے والا نہیں بھیجا ہو۔ اب ہم اوروں کی بات نہیں کرتے، ہم آج اپنے رسول کی بات کرتے ہیں، اور رسول کو تو ہم اپنے لیے بھی نہیں سمجھتے۔ ایک متبرک نام ہے، زیادہ سے زیادہ آپ بعض لوگ جو ہیں رسول کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، یا درود شریف پڑھ لیتے ہیں، یا انگلیوں کو منہ پہ چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ اور کیا ہمارا رویہ ہے، اور کیا ہمارا رسپانس ہے؟ دیکھیں، رسول تو ایک دعوت لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہ اس دعوت کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں سمجھا بھی دے کہ رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تمہیں طرز زندگی بدلنے کا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، یہ رسول کی دعوت کا خلاصہ ہے، تو ایسا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف یا اللہ کی طرف کرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ ظاہری چند معاملات کر لے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج عمرے پہ چلا جائے گا وغیرہ، زکوٰۃ دے دے گا، کوئی مسجد بنوا دے گا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، رسول ہمیں خطرے سے خبردار کر رہا ہے۔ جو پہلی وحی آئی تھی، یعنی پہلا انذار جو ہوا تھا، کوہ صفا پر چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، یا صباحا یا صباحا کہہ کے
لوگوں کو جمع کیا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول نے ان کو ڈرایا کہ بھئی تم جو طرز زندگی تم نے اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے حکم کے خلاف اور من چاہی زندگی گزار رہے ہو، اس کا نتیجہ تو اللہ کا عذاب ہے. اور اگر وہی دعوت اگر آج آپ دیکھیں تو ہم نے بھی اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے. ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا، محبوب بھی دنیا اور مطلوب بھی دنیا. اب رسول کی دعوت ہے کیا؟ اول تو یہ ہم لوگ نہیں جانتے. آپ کے درمیان مجھے زندگی گزارتے ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ رسول کی دعوت اگر آپ کسی لے مین سے پوچھیں، کسی بھی اس سے پوچھیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کہ رسول کی دعوت ہے کیا اصل میں؟ تم مجھے بتاؤ دین کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آپ کو یہ کوئی چیز نہیں بتا سکتا. اگر بتائے گا تو رسمی اور کتابی باتیں بتائے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے دین کی. دین کو تو دیکھیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور ہماری تو جو مثال ہے وہ قرآن میں ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لہو و لعب بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے. وغرتہم الحیاۃ، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیت بس مکے کے کافروں کے لیے تھیں اور آج ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ نہ سمجھیں کہ یہ آج کے کافروں کے لیے نہیں، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے. یہ مسلمان ہے جو اپنے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، کھلم کھلا ان کے طرز زندگی، ان کی دعوت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. تو مذاق اور کیا ہے؟ دیکھیں حکم کو نہ ماننا اور یہ اس کے مذاق بنا لینے کے مترادف ہے. حکم کو نہ ماننا، نصیحت کو نہ ماننا، نصیحت کو نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا. آج قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے بطور کتاب ہدایت. کہانی ختم ہے ہماری. قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. دیکھیں قرآن، یہ میں ایک سادی سی بات کہہ رہا ہوں، قرآن آج ہماری ضرورت نہیں رہا. قرآن فہمی کو آپ دیکھ لیں، یہ کبھی بھی یعنی کوئی بھی درس قرآن وائرل ہو جائے مسلمانوں میں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک خزانے کا پتہ دیا ہے، جنت کا راستہ بتایا ہے. اس میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جنت کا اور اللہ کا وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے جو بالکل صحیح ہے، سیدھا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. ہمیں تو نہ جنت کی فکر ہے، نہ اللہ کے تقرب کی کوئی تمنا ہے، نہ اللہ کی ملاقات کی کوئی آرزو ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. قرآن میں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہے اور ہماری آیات سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو مسئلہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ زندگی یعنی ایسے گزار رہے ہیں کہ گویا کہ لگتا ہے کہ نہ قبر، نہ حشر، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیں یہ ساری حقیقتوں کو ہم جھٹلا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ رسول کا مذاق
نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تمام پیغمبران کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور یعنی جو تعلیم پیغمبر پیش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رسول کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں لوگ، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ جو بھی ہے، میں آپ کو اس زمانے میں نہیں لے جاتا، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم آج اپنے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اپنی زندگی کا رخ دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف یا اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو منزل مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خالص محبت ہم اللہ سے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ کیا ہم دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں؟ نو۔ یہ تو کھلا کھلا انکار ہے سر، کھلا انکار ہے، کافر ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 آیت میں وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے عذاب شدید کی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اور کر کیا رہے ہیں، وہ دنیا کے یعنی ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، محبت کرتے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ افسوس تو دیکھیں ہمیں بہت آئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ فجر میں ہے نا کہ جب وہ عذاب کو ہم دیکھ لیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں اگر ہم صرف دنیا کو استعمال کریں آخرت کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں میں تھوڑا سا آسان کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ، دنیا کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا کے کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، یہ ہماری ضروریات ہے، لیکن صرف نیت کی تبدیلی ہے۔ دنیا میں آپ زندگی گزاریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر کام میں اللہ کی رضا آپ کے مد نظر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یقیناً دین کا مذاق اڑائیں گے، اپنے رسول کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قدم قدم پہ آپ مخالفت کریں گے اللہ کے حکم کی اور رسول کے تعلیمات کی۔ رسول فرما رہے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آپ کا تو منہ ایسے کھلا ہوا ہے حرام کے لیے کہ بس کیا کہنے، آپ کے تو بڑے درجے ہیں، ترقی ہے کرپشن میں، رشوت میں، مال حرام میں۔ ہر شخص جو ہے وہ بددیانتی کے لیے تیار ہے۔ اللہ تو دیکھیں اس آیت کو آپ ہلکا نہ لیں، میں ترجمہ پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ میری اس یعنی جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں یہ آیت پڑھیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو فحاقہ گھیر لیا ان کو جو مذاق اڑائے کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے اس کے عذاب نے اسے گھیر لیا۔ دیکھیں آج ہم ایک عذاب میں گرفتار ہیں، آج ہر شخص جو ہے پریشان ہے، سکون نہیں ہے اور پریشانیاں ہیں، اور امت مسلمہ کا تو عذاب کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پٹائی جو ہے
جو گزشتہ اقوام ہیں یہود و نصارہ، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے اس کو پٹوا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو پیٹو۔ آپ عالم عرب کے مقابلے میں جو کروڑوں ہیں اور چند لاکھ ہیں یہودی، ان کا ڈنڈا ہے، ایٹم بم ان کے پاس ہے، ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور یہ دونوں مل کے مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ عذاب کے کوڑے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ 2 مرتبہ تم بغاوت کرو گے، فساد کرو گے۔ تو جب پہلا آپ نے یعنی بگڑ گئے، جب پہلی مرتبہ تم میں بگاڑ آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو تمہیں بھیج کے پٹوایا، اس نے تمہاری ہر چیز غارت کر دی۔ اور یہ اللہ کے بندے کون تھے؟ یہ یعنی وہاں کے کافر لوگ تھے۔ وہ تاریخ آپ نے پڑھ لیں، کافر لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، ان کے ذریعے عذاب دیا۔ ہمیں مسلمانوں پر پہلا عذاب آیا ہے، یعنی عذابات تو بہت ہیں، لیکن جو قومی وہ آیا ہے وہ سقوط بغداد کا آیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بھجوایا، کافر مشرک، اور ان کو کہا کہ اس کو ختم کرو۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، انہیں تحقیق کر دیا گیا۔ کافروں کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی اس دور کے مسلمانوں پہ کافروں کی ہیبت تھی۔ اور یہ یعنی ہیبت کا اندازہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی ان کی جو کافروں کا ایک فوجی ہوتا تھا، وہ بازار میں جا رہے، راستے میں ایک مسلمان مل گیا، کافر کے پاس ہتھیار نہیں ہے، مسلمان مل گیا، وہ دہشت زدہ ہو گیا مسلمان۔ کافر نے کہا تم ٹھہرو، میں ابھی تلوار لے کے آتا ہوں اور تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو وہ نہیں ہلتا، وہ جا کے تلوار لے کے آ کے مسلمان کا قتل کر دیتا۔ یہ تاریخی واقعات ہیں آپ کے سامنے۔ اتنی دہشت، ایسا عذاب آیا ہم پر، اور وہ عذاب جو آیا ہے پھر اب تک مسلمان امت جو ہے وہ پھر کھڑی نہیں ہوئی ہے، ختم ہو گیا۔ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ یہ رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کسی ملک میں اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ سب ہمارے خود ساختہ۔ آج پاکستان کو دیکھ لیں آپ، یہ قانون، یہ سب، اور یہ سارا ہنگامہ جو ہے یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے۔ مذاق ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے قرآن اور احکامات رسول پہ، اور وہ برداشت کر رہے ہیں، ہنسی خوشی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور رسول کی دعوت سے انکار۔ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، اور میں ایسی کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ رسول کی دعوت ہے کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، یہ رسول کا حکم ہے، تمام رسولوں کے یہی ہے۔ لیکن ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری منزل دنیا ہے۔ آج خود دیکھ لیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ کی یعنی زندگی کی جو سورس ہے، جوش جو ہے یا جو امنگ ہے، وہ تو دنیا ہے۔ آپ خود دنیا میں خوش ہیں، دنیاوی کاموں میں آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ نے دنیا کی طرف لگا دیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی یعنی فی الحال کوئی بھی یعنی ایسی امنگ نہیں نظر آ رہی
کہ ہم لوگ سدھر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دنیا سے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اور خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں، اور باقی دنیا کے لیے بھی دعوت پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت ہی جناب برا حال ہے، لیکن اس کی جو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہم عذاب میں ہیں، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، یہ عذاب نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کو فتح کر لیں، روس کو فتح کر لیں، چین کو فتح کر لیں؟ آپ تو وہ ہندو سے بھی ڈرتے ہیں جو آپ کے پہلو میں ہے، اور آپ کے مسلمانوں پر عرصہ حیات اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ تو لرزہ بر اندام ہیں، خوف سے لرز رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف مذمتیں ہیں۔ یہ تو مرمت چاہتے ہیں، ہندو تو یعنی یہ مرمت چاہتے ہیں، لیکن مرمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ پھر آپ اپنے دیکھ لیں اپنے کیا کیا آپ کے سامنے خطرات ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور یہ میں سب آپ دیکھ لیں، آپ میں تو کچھ دم ہی باقی نہیں رہا، کوئی دم نہیں ہے آپ میں، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خس و خاشاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب نیک لوگ رہ جائیں گے، باقی رہ جائیں گے خس و خاشاک۔ وہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اور وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تم میں کمزوری آ جائے گی، اور دیگر اقوام کے لوگ تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے، کیا علامات ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ تم میں آ جائے گا تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ آج موت ہمیں پیاری نہیں ہے، موت سے پیار نہیں ہے، مسلمان تو موت کو پیارا سمجھتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ آج موت سے آج کا مسلمان ڈرتا ہے، اور دنیا کی محبت، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اور یہ حالت نہیں بدل سکتی جب تک آپ خود اٹھ نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا ایک قوم کی حالت جب تک خود وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ آج کوئی بظاہر امید نظر نہیں آتی، ہم سب لوگ سو رہے ہیں اور سونا چاہتے ہیں، غافل ہیں، غافل رہنا چاہتے ہیں اللہ سے، اپنے دین سے، اپنے رسول سے۔ ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کا غضب ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ہماری تباہی یقینی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جی ترجمہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔